الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله، صدق الله العظيم. فهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانتاً پیش کرنے کے بعد، حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو چیز پیدا ہو گئی اس کو موت کا ذائقہ آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں پلٹ کر آنا ہے میری طرف، ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. یعنی ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اعمال کمانے کے لیے، واپس جانا ہے حساب دینے کے لیے. اور وہاں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ نفس الموت، فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو بنا دیا، جو چیز بن گئی اس نے مٹنا ہے، اس نے فنا ہونا ہے. دنیا فانی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے. جب دنیا فانی ہے تو سمجھ لیا آ گئی کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ بھی فانی ہے. دنیا و ما فیہا دونوں فانی ہے. دنیا فانی ہے، جو اس کے اندر ہے وہ بھی فانی ہے. سب نے مٹنا ہے، ہر چیز نے مٹ کر جانا ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے. کل نفس، یہاں ہر چیز کا ذکر ہو گیا. اللہ نے جس کو نفس کو پیدا کیا ہر چیز کا ذکر ہو گیا. اور انسان نے واپس پلٹ کر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں نام اعمال تلنے ہیں، پھر حساب دینا ہے. عدل و انصاف والا ہے اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. کلیم اللہ ہے نا، کلیم ربانی ہے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تمہارا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کی یا اللہ میں عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تم میرے عدل و انصاف کو دیکھ نہیں سکے گا. عرض کی یا اللہ تو دکھانے پر قادر ہے، دکھا دے. تو اپنا عدل و انصاف دکھانے پر قادر ہے، دکھا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک نہر کے کنارے آ جاؤ. وہاں ندی تھی، دریا تھا، ادھر آ کر وہاں چھپ جاؤ اور ہماری عجائبات کے مناظر دیکھو، وہاں ہمارا عدل و انصاف کیا ہے وہاں دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے کنارے جھاڑیوں میں آ کر بیٹھ گئے. اب وہاں جہاں اللہ کا حکم تھا بیٹھ گئے اور دیکھا کہ اس دریا کے کنارے پر ایک مسافر آیا، بڑا امیر تھا، اس کے پاس سونے چاندی وغیرہ رقم کا ایک تھیلا تھا. وہاں گھوڑے پر سوار اترا، اس نے وہ رقم جو تھی وہ شرفیاں تھی ادھر رکھی اور پانی سے منہ دھونا شروع ہو گیا. اب منہ دھویا، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا. اب جو اس نے تھیلا وہاں رکھا تھا وہ اس کو بھول گیا.
تھیلا اپنا وہاں رکھ کر وہاں سے چلا گیا، سفر پر روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں امیر آدمی آتا ہے، اترتا ہے سواری سے، تھیلا رکھتا ہے، منہ دھوتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کا وہ جو تھیلا تھا وہیں بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ وہاں گیا تو ایک بچہ وہاں آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس تھیلے کے اندر تو درہم دینار اشرفی ہیں، تو وہ تھیلا لے کر گھر چلا گیا۔ بچے نے تھیلا اٹھایا اور گھر چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک وہاں بوڑھا آیا، ایک بوڑھا آدمی آیا جو آنکھوں سے نابینا تھا، وہیں آیا اور وہاں اس نے منہ ہاتھ دھویا اور وہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ اب جیسے وہ سویا تو اتنے میں وہ جو مسافر تھا جس کو سامان بھول گئی تھی اپنی رقم، وہ واپس آ گیا۔ اب اس کو یاد آ گیا میں جہاں بھی رقم بھولا ہوں لگتا ہے وہیں جہاں میں اترا تھا۔ اب یہاں آیا، اپنی رقم تلاش کرنے لگا تو وہ جو بوڑھا نابینا آدمی تھا وہاں سویا ہوا تھا، جس کو اٹھایا، کہنے لگا کہ میری یہاں رقم رہ گئی ہے، میرا تھیلا جو تھا پیسوں سے بھرا ہوا یہاں رہ گیا، تو نے اٹھایا۔ اس نے کہا بھائی میں تو اندھا ہوں، نابینا ہوں، مجھے کیا پتا، میں تو کچھ دیکھ نہیں سکتا، تیری رقم کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ اب وہ امیر تھا نا، جذباتی تھا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جذباتی، جب وہ اپنے جذبات میں آ جائیں ان کی عقل کام نہیں کرتے ہو، یعنی جب اپنے عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، پھر ان کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے، نہ کوئی سچائی ان کے سامنے کام کرتی ہے، نہ وہ سچائی کو مانتے ہیں نہ وہ دلیل کو مانتے ہیں، وہ بس ایک ہی اڑی پہ رک جاتے ہیں، جو ان کی عقل میں گھوڑے دوڑتے ہیں اسی بات پر اٹک جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کچھ بھی ہو لیکن میرے جو پیسے ہیں وہ تو نے اٹھائے ہیں۔ وہ بابا کہتا ہے میں نے نہیں اٹھایا، بھائی میں تو ہوں ہی نابینا، مجھے کیا پتا تیرے پیسوں کی، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ اب اس طرح یہ بحث و تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس امیر آدمی نے اس نابینا بوڑھے کو قتل کر دیا۔ بوڑھے کو اس نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے بندہ آیا، اپنا تھیلا بھول گیا، چھوٹا بچہ لے کر چلا گیا، یہ جو بوڑھا نابینا آیا اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ قتل ہو گیا۔ اب حیران ہوئے، یا اللہ یہ کیسا عدل ہوا، کیسا عدل انصاف ہوا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کو قتل کر دیا اس نے۔ اللہ نے فرمایا یہی عدل و انصاف ہے، یہی میرا قانون ہے۔ دراصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو بچہ تھیلا اٹھا کر لے گیا اور جس کے پیسے تھے، جس امیر آدمی کے، اس بچے کا باپ اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس کی مزدوری رہتی تھی، اس امیر آدمی نے نہیں دی تھی اسے۔ تو میرا انصاف یہی ہے، اس امیر آدمی نے اس بچے کے باپ کو مزدوری نہیں دی تھی، وہ جو مزدوری رہتی تھی یہ پیسے یہاں اس لیے بھولا ہے، اب وہ بچہ اٹھا کر چلا گیا، اس کے باپ کی مزدوری اسے مل گئی۔ اور جس کا یہ قتل کیا گیا، جو بوڑھا قتل ہوا، دراصل اس امیر آدمی کے باپ کو اس بوڑھے نے قتل کیا تھا۔ دراصل اس کے باپ کو اس بوڑھے نے، اس نابینے نے قتل کیا تھا، اس قتل کی سزا آج اسے ملی ہے، آج اسے ملی ہے۔ یہ میرا عدل ہے، یہ میرا انصاف ہے۔ موت تو آنی ہے، ہر ایک کو اپنے وقت پر، فرمایا اس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس امیر آدمی نے اس کا قتل کر دیا، اس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اس کی سزا میں نے آج اسے دی ہے۔ اور اس کے جو پیسے وہ لے گیا ہے، اس نے اس چھوٹے بچے کے باپ کی مزدوری دبائی ہوئی تھی، نہیں دے رہا تھا اس کو، اب وہ لے گیا، اس کی مزدوری اسے مل گئی، اس کا حق اسے مل گیا، اس کے قتل کی سزا اسے مل گئی۔ فرمایا یہی میرا عدل ہے، یہی میرا انصاف ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی، جو رب کی حکمتیں ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ فعل الحکیم الحکمہ فرماتے ہیں، جو حکیم کا کام ہوتا ہے نا، حکمت والا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ کوئی چیز اللہ نے بے فضول پیدا نہیں کی، ہر چیز کے بنانے کا مقصد ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، ہماری عقلوں کے گھوڑے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کی معاشیت میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو بنایا تو اس کے اندر کوئی مقصد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، اور جب کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو پھر رونے والا انداز ہی الگ ہوتا ہے، یہ کوئی عمر ہے اس کے مرنے کی، یہ کوئی عمر ہے اس کے مرنے کی، اور ہم انتظار کرتے ہیں یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر جا کے مرے۔
موت ہر ایک کو آئے گی اپنے وقت پر، جو اللہ نے اس کی زندگی مقرر کی ہے وہی اس کی زندگی ہے۔ اب موت یہ تو نہیں ہے کہ اب بوڑھا ہوگا تب ہی مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جوانی میں بھی کوئی مر جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کا ٹائم ہو جاتا ہے، اب کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، جس عمر میں ہے، اب اس کا جب وقت آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس وقت اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ملک روم سفر پر تھا، جب میں ملک روم گیا سفر پر تو وہاں جنگلات میں جنگل سے گزرنے لگا، ایک جنگل میں عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، بڑے اعلیٰ شاندار کپڑے کا وہ خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس کے باہر کچھ سپاہی کھڑے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زبان میں کچھ سپاہیوں نے کہا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس خیمے کے باہر کھڑے تھے، جنگل کے اندر وہ خیمہ تھا، باہر سپاہی کھڑے تھے، فوجی تھے، انہوں نے اپنے زبان میں الفاظ کچھ کہے، پھر خیمے سے وہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا فوجی چلے گئے، پھر ان کے بعد علماء شیخ مشائخ آئے، پھر انہوں نے وہاں کچھ کہا، پھر وہ بھی چلے گئے، اور ان کے بعد فرمایا جب فوجی چلے گئے، علماء کرام چلے گئے، پھر ڈاکٹر آئے، وہاں طبیب آئے، انہوں نے کچھ کہا، پھر وہ بھی چلے گئے۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ہر کوئی آتا ہے خیمے کے باہر کھڑا ہو کر کچھ نہ کچھ کہہ کر چلا جاتا ہے، اندر جاتا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ایک وزیر آیا، بادشاہ آیا، انہوں نے بھی کچھ کہا، وہاں سے چلے گئے۔ سارے یہاں باتیں کرتے کرتے وہاں سے چلے گئے، تو میں بڑا حیران ہوا، تجسس میں تھا کہ آخر ہے کیا اس خیمے میں، اور سارے جمع ہو کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کیا ماجرا ہے، تو اس نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس خیمے کے اندر بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے۔ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، بڑا لاڈلا تھا، حسین خوبصورت نوجوان تھا، اس کی قبر ہے۔ اس ہر سال میں جس دن اس کا انتقال ہوا تھا، اس تاریخ کو ہر سال یہ لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فوجی آتے ہیں، مجاہد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کو جنگ کے ذریعے روکا جاتا تو ہم جنگ کر کے تمہیں موت سے بچا لیتے، اگر موت سے بچانا جنگ کے ذریعے ہوتا تو ہم جنگ کرتے، اپنی جانیں دے دیتے، لیکن تمہیں نہ مرنے دیتے، ہم موت سے لڑتے۔ اگر لڑنا، جنگ کرنا موت سے بچانے کا سبب ہوتا تو بادشاہ کے بیٹے کی طرف یہاں قبر پر آ کر یہ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، پر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد طبیب آتے ہیں، حکیم آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں اگر موت سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی علاج ہوتا تو ہم وہ ضرور کرتے، اگر موت سے بچانے کا کوئی علاج ہوتا تو ہم وہ ضرور کرتے، اے بادشاہ کے لڑکے تمہیں مرنے نہ دیتے۔ اور اس کے بعد فرمایا علماء کرام آتے ہیں، مشائخ جو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں بچانا علم کے ذریعے بچایا جاتا، اگر علم کے ذریعے موت سے کسی کو بچایا جاتا تو ہم تمہیں ضرور بچاتے، ہم اپنے علم سے، حکمت سے تمہیں مرنے نہ دیتے۔ فرمایا آخر میں جو بادشاہ آتا ہے، وزیر آتا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اے بیٹے ہم نے تمہیں بچانے کی بڑی کوشش کی، ہم نے تمہیں بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن موت تیرے مقدر میں تھا، اگر ہم بچانے میں اس طرح قابل ہوتے کہ تمہیں کبھی مرنے نہ دیتے، اگر ہمارا بچانا تمہیں موت سے بچا لیتا تو آج تو یہاں قبر میں مدفن نہ ہوتا، اگلے سال کے لیے ہمارا سلام قبول کر۔ یعنی کہ وہ یہاں یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اگلے سال تک ہمارا سلام ہو تجھ پر، پھر ایک سال کے بعد آئیں گے۔ اب اس بادشاہ کے بیٹے کی موت کو ہر سال یاد رکھا جاتا ہے، اور جس دن وہ فوت ہوا تھا ہر سال یاد رکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے درس دے دیا، سفر میں نے سیکھ لیا کہ موت برحق ہے، اور ہم نے اتنی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ہماری امیدیں ہی اتنی ہیں ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک پل کی خبر نہیں۔ اس وقت فرماتے ہیں میں نے اس وقت اپنے آپ سے عہد کر لیا اتنا ہنسوں گا نہیں زندگی میں جتنا موت کو یاد کروں۔ فرماتے ہیں میں اتنا ہنسوں گا نہیں جتنا موت کو یاد رکھوں گا۔ مرتے دم تک امام حسن بصری فرماتے ہیں پھر میں اسی حال میں ہی رہا، موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا، کبھی ہنستا نہیں تھا اتنا۔ تو وہ اللہ والے تھے نا جن کو آخرت کی فکر تھی، انہوں نے اپنی زندگی ایسے سنوار لی۔
انہوں نے ہر وقت موت کو یاد رکھ لیا، موت کو اپنے سامنے رکھا، بعد میں اپنی امیدوں کو آگے رکھا۔ ہماری امیدیں ہی بڑی ہوتی ہیں، ہماری امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے سردیوں میں یہ کرنا ہے، گرمیوں میں یہ کرنا ہے، فلانے مہینے میں وہاں جانا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، یعنی پلاننگ ہوتی ہے ہماری زندگی کی لامحدود تک، اتنی پلاننگ ہوتی ہے ختم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن موت کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم مر گئے تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ اگر اسی حال میں چلے گئے اس دنیا سے، ایک پل کی خبر نہیں ہے کسی کو، ایک دن کی خبر نہیں ہے کہ کل کا سورج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم لمبی امیدیں اتنی رکھتے ہیں، یہ انسان کی عجیب و غریب فطرت ہے، یعنی لمبی امیدوں پر قائم رہتا ہے، اس بات پر قائم نہیں رہتا کہ میں نے بھی مرنا ہے، یعنی اتنی توجہ اس کی آخرت کی طرف ہوتی نہیں ہے، موت کو کثرت یاد کرتا نہیں ہے، لیکن لمبی امیدیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی امید اور موت کے فرق واضح کر دیا۔ فرمایا ایک دائرہ لگایا، حضور نے گول دائرہ لگایا اور اس کے اندر ایک لکیر لگائی، ایک بہت بڑا دائرہ بنایا، پھر اس کے اندر ایک لکیر لگائی اور اس لکیر کے دائیں جانب بائیں جانب دو چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائی، اور وہ جو دائرہ حضور نے بنایا اس دائرے کے باہر ایک اور لکیر لگائی۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو ایک بہت گول دائرہ بنایا ہے یہ انسان کی موت ہے، یہ انسان کی موت ہے، اور اس کے بیچ میں جو میں نے لکیر نکالی ہے فرمایا یہ انسان ہے، اور اس کے دائیں طرف اس کے بائیں طرف یہ اس کی آفات ہیں، اس کی مصیبتیں ہیں، اور جو موت کے باہر ایک میں نے لکیر لگائی یہ انسان کی امیدیں ہیں، یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ انسان موت کے مصیبتوں کے آفتوں کے درمیان میں ہے، اور اس کی جو امید ہے وہ اس سے باہر ہے، آگے ہے، لیکن انسان ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، امید لگائی ہوئی ہے، امید کی طرف دیکھ رہا ہے، بیچ میں کھڑا ہے، دائیں جانب بھی مصیبتیں ہیں، بائیں جانب بھی مصیبتیں ہیں، پھر ان کے باہر موت ہے، پھر اس کے باہر اس کی امیدیں ہیں، یعنی ہماری توجہ امیدوں پر ہوتی ہے، اتنی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، ہمارے اتنے منصوبے ہوتے ہیں، ان منصوبوں میں ان لمبی امیدوں میں عبادت نہیں ہوتی، ہماری وہاں عبادت کا ذکر نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ عبادت کرنی ہے، اور وہاں موت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہ ہر ایک نے جاننا ہے، ہر اٹھتا جنازہ ہمیں سبق دے کر جا رہا ہوتا ہے، یہ جا رہا ہے تو ہم نے بھی جانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یاد فرما دی تھی صحابہ کرام کو، فرمایا صحابہ قبروں پر جایا کرو، وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے، اور فرمایا جب وہاں جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ دعا کون سی تھی؟ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا نحن بالاثر۔ فرمایا اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ اب ان کو سلام بھی کیا اور دعا بھی کی، تمہاری بھی اللہ مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ انتم سلفنا نحن بالاثر، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ان قریب ہم تمہارے بعد پیچھے آنے والے ہیں۔ اس دعا میں حضور نے آخرت کی یاد فرما دی، اس دعا کے ذریعے آخرت کی یاد کو رکھ لیا۔ لوگ جاتے بھی ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یاد نہیں رکھتے آخرت کو۔ انتم سلفنا نحن بالاثر، تم ہم سے پہلے آگے، ہم تمہارے بعد ان قریب آنے والے ہیں، یعنی یقین ہے کہ مرنا ہے، یقین ہے کہ جانا ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں کی، اس کی طرف کبھی اس کی توجہ ہی نہیں رہی کہ آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اب جو حضور نے وہ دائرہ سمجھا دیا نا، فرمایا انسان درمیان میں ہے، دائیں جانب مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پھر ان کے ارد گرد موت ہے، اس کے باہر جو اس کی امیدیں ہیں۔ تو کسی شاعر نے سمجھا دیا کہ یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، اگر رک گئی تو وہ جہاں، اگر چل پڑی تو یہ جہاں، یعنی ہماری سانس کا فاصلہ ہے صرف اس جہان اور اس جہان کے درمیان میں، یہ جہاں وہ جہاں ہے، دونوں کے بیچ فاصلہ ایک سانس کا، اگر چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں، یعنی سانس چل رہی ہے تو ہم اس جہان میں زندہ ہیں، صرف سانس کا فاصلہ ہے، جب یہ رک گئی تو پھر اس جہاں۔
پھر اس جہان میں چلے جائیں گے۔ یہ سارا تخیر شاعر نے اس حدیث میں بتا دیا کہ حضور نے فرما دیا دائرے میں انسان ہے، بعد اس کا دائرہ موت ہے، پھر اس کے بعد اس کی امیدیں ہیں۔ تو اس انسان نے سمجھا دیا، شاعر نے بتا دیا کہ ہماری جو لمبی امیدیں ہیں نا، ہماری جو لمبی حسرتیں ہیں، اس جہان اور اس جہان کے بیچ میں صرف سانس ہے، صرف سانس کا فاصلہ۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں تو اس جہان میں ہیں، جب رک جائیں گی تو اس جہان میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔